بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ تو ہم نے پیچھے اجرا میں کہا تھا کہ بسم اللہ کا جو اجرا ہے وہ آگے بھی جو با کا اجرا ہے، حرف جر با کا، تو اس کا آگے بھی اجرا ہے۔ تو پچھلی سبق میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے اجرا کیا تھا حروف اس تک کہ یہ حروف معنی میں سے ہے، مبانی میں سے ہے، معنی میں سے ہے، تو کون سی قسموں میں سے ہے؟ اسماء والی داخل ہونے والی میں سے ہے یا ان میں سے ہے کہ جو افعال پر داخل ہوتے ہیں؟ تو جواب دیا تھا کہ بھئی یہ با ان حروف میں سے ہے، عاملہ میں سے ہے جو اسماء پہ داخل ہوتے ہیں، اور ان میں سے پھر بہت سارے ہیں تو ان میں سے یہ حروف جارہ میں سے ہے۔ تو مزید آگے بھی اس پہ اجرا ہو سکتا ہے، تو آگے اس پر اجرا جو ہے تو اس کے بعد اجرا کرنا ہے۔ آگے یہ سوال کرنا ہے کہ بھئی یہ جب با حرف جر ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، واحد تثنیہ جمع میں سے ہے تو کس میں سے ہے، اور مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو اس حوالے سے یہ بھی ایک اجرا کی قسم ہے، معرفہ نکرہ ہونا، مذکر و مؤنث ہونا، اور واحد تثنیہ جمع ہونا۔ لیکن آیا یہ کہ یہ حروف پہ جاری ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن آپ اگر کسی کا امتحان لینا چاہتے ہیں ویسے ہی خوش طبعی کے لیے، یا کسی کا جو ہے نا وہ نحو وغیرہ تھوڑی سی چیک کرنے کے لیے کہ یار یہ بالکل لو تو نہیں ہے، تو ویسے خوش طبعی کے لیے آپ کس سے پوچھیں کہ بھئی یہ معرفہ ہے نکرہ ہے، تو بعض اوقات جو ہے نا تھوڑا سا آدمی ہوگا تو شاید گھوم بھی جائے، تو وہ یہ سمجھے کہ یار شاید یہ نکرہ ہے، کیونکہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، ان قسموں میں سے تو کچھ ہے نہیں یہ، کہ نہ یہ اس میں ضمیر ہے، نہ اس میں اشارہ ہے، نہ یہ اس میں علم ہے، نہ مورب الاضافت ہے، تو یہ نکرہ ہوگا۔ تو حالانکہ یہ جواب اس کا غلط ہے، اور اس کے بارے میں ہم ابھی جانتے ہیں کہ کیوں غلط ہے۔ اسی طرح کوئی پوچھے واحد تثنیہ جمع ہے، تو وہ یہ دیکھے گا کہ یار یہ تو تثنیہ بھی نہیں لگ رہا، جمع بھی نہیں لگ رہا، یہ تو واحد ہونا چاہیے۔ اس طرح اس سے سوال کریں کہ بھئی یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، تو ظاہراً یہی کہے گا یار اس میں تو مؤنث کی علامت بھی نہیں ہے، تو یہ مذکر ہوگا۔ حالانکہ یہ سارے سوالات غلط ہیں۔ تو اگر جو تھوڑا بہت سمجھدار ہوگا نحو کے اندر، جو ہے وہ تھوڑی بہت نحو اس نے پڑھی ہوگی، تو اس کے فوراً ذہن میں آئے گا کہ بھائی وہ جو معرفہ نکرہ ہیں یا واحد تثنیہ جمع ہیں یا مذکر و مؤنث ہیں، یہ تو اسم کی قسمیں ہیں، اور با تو حرف ہے، اور حرف میں معرفہ نکرہ نہیں ہوتا، حرف میں مذکر و مؤنث نہیں ہوتا، حرف میں واحد تثنیہ جمع تو نہیں ہوتا، تو ایسے اس طرح کا اجرا حرف پر کرنا غلط ہے، اور اس کا اجرا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ کسی کو چیک کرنے کے لیے، امتحاناً کس سوال کرنے کے لیے، اور ویسے خوش طبعی کے لیے اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے سوال کر سکتے ہیں۔ اب یہ کہ اور کون سی ایسی چیز ہے جس کا اجرا حرف پہ کر سکتے ہیں، تو ان میں بہت اہم چیز ہے جو حرف پہ ہمارا ابھی تک اجرا باقی ہے، وہ یہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی یہ معرب ہے یا مبنی ہے۔ با حرف جر جو ہے یہ معرب ہے یا مبنی ہے، تو اس کا جواب اب پوچھنا ہے، اجرا ہے تو اس آگے والے سے ہی پوچھنا ہوتا ہے، تو وہ کہے گا بھئی یہ مبنی ہے، تو پھر ہم سوال کریں گے کہ بھئی یہ معرب کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب آئے گا کہ بھئی معرب یہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ معرب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے معرب فعل، ایک ہوتا ہے معرب اسم، تو یہ فعل تو ہے نہیں، تو معرب فعل کون سا ہوتا ہے؟ فعل مضارع مرفوع، وہ معرب فعل ہے، انشاءاللہ اس کا بھی اجرا کریں گے کہ فعل مضارع مرفوع معرب جو ہے اس کی 4 قسمیں ہیں، تو اس کی 4 قسمیں ہیں: مضارع صحیح، مضارع ناقص واوی یائی، اور مضارع جو ہے وہ الفی، اور مضارع بنون اعرابی۔ تو بہرحال یہ مضارع فعل نہیں ہے، تو مضارع اسماء کتنے ہیں؟ بھئی مضارع اسماء کی 9 قسمیں بھی بیان کی جاتی ہیں، اس کی جو ہے وہ ہیں ایک ہی، لیکن کوئی اس کو 9 قسمیں بناتے ہیں، کوئی اس کو 16 قسمیں بناتے ہیں، اور کوئی اس کو 12 قسمیں بناتے ہیں، تو ان میں سے بھی یہ کچھ نہیں ہے۔ تو وہ کون سے ہیں؟ بھئی مفرد منصرف صحیح، تو یہ با مفرد منصرف صحیح نہیں ہے، قائم مقام صحیح نہیں ہے، یہ جو ہے جمع مکسر منصرف نہیں ہے، غیر منصرف نہیں ہے، یہ اس میں منقوص نہیں ہے، مضاف الیہ نہیں ہے، جمع مذکر سالم نہیں ہے، تثنیہ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ اسماء ستہ میں سے بھی نہیں ہے، تو معرب کی کوئی قسم اس میں نہیں پائی جا رہی، نہ معرب فعل کی اور نہ معرب اسم کی، لہٰذا یہ مبنی ہے۔ تو پھر سوال ہوگا کہ بھائی مبنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو ہاں بھائی مبنی کی یہ قسمیں ہیں: ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف، اور جملہ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے اسم غیر متمکن، اور اس کے بعد وہ مضارع جس پر نون تاکید داخل ہو، یعنی نون ثقیلہ والا یا نون خفیفہ والا۔
تو یہ جو ہو گئے یہ مبنی ہیں، تو ان میں سے یہ کیا ہے بھائی؟ تو اس کا جواب ہے کہ ان میں سے یہ تمام حروف میں سے ہے۔ ہاں بھائی ماضی کیوں نہیں ہے؟ تو بھائی اس لیے کہ ماضی فعل کی قسم ہے، تو یہ فعل نہیں ہے۔ اور دوسرا بھائی ماضی، اچھا امر حاضر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ بھی فعل قسم ہے، اس لیے امر حاضر بھی نہیں ہے۔ جملہ کیوں نہیں ہے؟ جملہ کہتے ہیں کہ اس مرکب کو جس سے بات مکمل سمجھ آ جائے، تو یہ تو مرکب ہے ہی نہیں، مفرد ہے، شروع میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ہاں بھائی مضارع نون تاکید والا نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے فعل ہی نہیں ہے، تو فعل مضارع نون تاکید والا کہاں سے ہوگا؟ تو اس طرح جو ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ کہ یہ غیر متمکن ہے یا نہیں ہے، تو بھئی غیر متمکن نہیں ہے۔ غیر متمکن کہتے ہیں مشابہ مبنی الاصل کو، تو وہ بھی مبنی ہی ہوتا ہے، مطلب ہے اس پر مبنی والے احکام ہوتے ہیں، تو اس کو اس لیے ہم مبنی کے تحت داخل کیا۔ تو ہاں بھئی مشابہ مبنی الاصل کتنے ہیں؟ مشابہ مبنی الاصل یہ ہیں بھئی، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اسماء کنایات، اسماء ظروف، ٹھیک ہے، اسماء استفہام، اسماء شرط، تو یہ ہیں مبنی مشابہ۔ اس میں اسماء غیر متمکنہ یہ ہیں، یا پھر ان کو کہہ لو مشابہ مبنی اصل ہیں، تو یہ ان میں سے بھی نہیں ہے، تو تمام حروف میں سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ تمام حروف میں سے ہے تو پھر حروف کا وہ یہاں سے اب وہی اجرا ہونا ہے کہ بھئی یہ حروف عاملہ غیر عاملہ میں سے ہے، چونکہ تو ہم نے پہلے کر لیا ہے کہ مبانی میں سے یا معنی میں سے، اس لیے یہاں پہ ان کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ حرف کا اب یہ ہے کہ بھئی با ثابت تو ہو گیا کہ بھئی یہ مبنی ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ مبنی جو ہوتا ہے تو مبنی تو علی الضم بھی ہوتا ہے، مبنی علی الکسر بھی ہوتا ہے، مبنی علی الفتح بھی ہوتا ہے، یعنی مبنی زیر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مبنی زبر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مبنی پیش کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مبنی علی الضم علی الکسر الفتح۔ یہ جو ضم فتح اور کسر ہے یعنی بغیر ہا کے، یہ اعراب صرف اور صرف مبنی کے ساتھ خاص ہے، معرب کے کسی اعراب کو ضم فتح اور کسر نہیں کہہ سکتے۔ ہاں ضمہ فتح کسرہ جو ہے یہ مبنی کے جو حرکت ہوتی ہے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور ضمہ فتح کسرہ معرب کی حرکت کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ضم فتح اور کسر ہے یہ صرف مبنی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح رفع نصب جر جو ہے یہ صرف معرب کو کہہ سکتے ہیں، تو رفع نصب جر کا اطلاق معرب مبنی کی حرکتوں پہ نہیں آ سکتا، اور ضم فتح کسر کا اطلاق معرب کی حرکتوں میں نہیں آ سکتا، اور جو ضمہ فتح کسر ہے اس کا اطلاق معرب کی حرکتوں پر بھی آ سکتا ہے اور مبنی کی حرکتوں پر بھی آ سکتا ہے۔ بہرحال اب سوال یہ ہے کہ بی کون سا مبنی ہے؟ مبنی علی الکسر ہے، ضم فتح ہے، تو بھائی بی جو ہے حرف جر جو ہے یہ مبنی علی الکسر ہے، یعنی کسرہ کے ساتھ مبنی ہے، اور یاد رکھیں کوئی بھی مبنی ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی حرکت پر ضرور مبنی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں یہ جو بی ہے تو چونکہ ظاہراً اس پر زیر ہی لگی ہوئی ہے، تو جو اعراب لگا ہوا ہے تو مبنی پہ جو بھی اعراب لگا ہوتا ہے کہ تو مبنی اسی ہی پر مبنی ہوتا ہے۔ جیسے بی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ مبنی علی الکسر ہے، اگر آ جائے علا آ جائے تو ہم کہیں گے یہ مبنی علی السکون ہے، کیونکہ علا اور الا ہو گئے آخر میں ان کے الف کھڑا زبر دیکھیں تو وہ لگا ہوتا ہے، تو یہ مبنی، اور الف جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے۔ اب ہوا دیکھ لیں تو ہوا مبنی علی الفتح ہے، اچھا ہم دیکھ لیں تو ہم مبنی علی السکون ہے، تو اس طرح بی ہے تو لی ہو گیا، تو لی ہو گیا، بی ہو گیا، یہ مبنی علی الکسر ہیں، تو بھئی بی جو ہے یہ مبنی علی الکسر ہے۔ اب اس اجرا کے نتائج ہم نے سامنے لانے ہیں، تو اجرا کے نتیجے میں کیا آیا کہ بھئی بی حرف ہے اور حرف جر ہے، اور یہ حرف جر ان میں سے ہے جو عمل کرتا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ بھئی یہ کیا عمل کرتا ہے؟ تو بھئی حرف جر جو ہے یہ اسموں پہ داخل ہو کے اس اسم کو جر دیتا ہے، اس اسم کو کسرہ دیتا ہے، اس اسم کو زیر دیتا ہے، تو لہٰذا یہ با کا جو ہے یہاں پہ اجرا مکمل ہو جاتا ہے کہ یہ حروف جارہ میں سے ہے، اور حروف جارہ جو ہوتے ہیں ان کا مجرور بھی ہوتا ہے، اور جار مجرور مل کے اب جو ہے یہ جار مجرور مل کے ظرف بنتے ہیں، تو ظرف مستقر بنتے ہیں یا ظرف لغو بنتے ہیں، ظرف مستقر کب بنتے ہیں، ظرف لغو کب بنتے ہیں، تو یہ تفصیل سے ایک الگ اجرا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ اسم جب اسم کو پڑھتے ہیں تو اسم کا پہلے پورا اجرا کرنا پڑے گا، اسم کا پورا اجرا کر کے اس کو با جار کا مجرور بنائیں گے، جار و مجرور مل کے پھر ظرف لغو مستقر بنے گا، تو وہاں بھی اجرا اس وقت بھی ہم کر سکتے ہیں، اور اگر ابھی کر لیں تو ابھی بھی کر سکتے ہیں، تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بھئی ابھی کر لیتے ہیں۔ اسم کا اجرا جو ہے اس کے اوپر جو اجرا ہوگا وہ الگ سے کریں گے کہ یہ اسم جو ہے یہ بھی اسم میں اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، یا مفرد ہے، مرکب ہے، یہ سارا، تو پہلے ہم یہ حرف جار کا جو ہے اجرا مکمل کر لیتے ہیں، تو بی کے بعد جو اس آگے والا اسم ہو اس کا مجرور آئے گا، تو اسم جو ہے یہ جو ہے آگے اس کی ترکیب لمبی ہے، بسم اللہ، یہ اسم اللہ، یہ مضاف مضاف الیہ مل کے با جار کا مجرور بن جائیں گے،
ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ جار با جار اور اسم جو ہے یہ مجرور بنے گا، جار مجرور مل کے اب اس نے کیا بننا ہے، تو ظرف لو بننا ہے یا ظرف مستقر بننا ہے۔ تو اس کا قاعدہ کیا ہے، تو اس کا اصول یہ ہے کہ بھئی اگر جار مجرور سے جار مجرور کا جو جس سے جار مجرور کا تعلق ہم نے جوڑنا ہے، جار مجرور جب بھی آئے گا اس کا کسی نہ کسی چیز سے ہم نے تعلق جوڑنا ہے، یعنی جار مجرور مل کے خود الگ سے کچھ بھی نہیں بن سکتے، یہ کلام کا گویا کہ حصہ بنتے ہیں، ایک جز بنتے ہیں، تو ان کا کوئی نہ کوئی متعلق ضروری ہے جس کے ساتھ ان کا تعلق بنایا جائے۔ اب جار مجرور کا تعلق کس سے جوڑتے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ یا تو فعل سے ہوتا ہے یا ان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ شبہ فعل سے ہوتا ہے۔ اب شبہ فعل کیا چیزیں ہیں، شبہ فعل یہ چیزیں ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل اور مصدر، یہ شبہ فعل ہیں۔ تو جار مجرور جو ہے یا تو یہ فعل سے متعلق ہوتے ہیں، ان سے جڑتے ہیں، یعنی اس طرح کہیں گے کہ فعل اپنے فاعل اور اپنے جار مجرور سے مل کر، یا یہ کہیں گے کہ شبہ فعل جو ہوتے ہیں وہ اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر۔ تو اب یہ کہ جار مجرور مل کر اپنے یہ ظرف بنتے ہیں، تو ظرف بنتے ہیں تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فعل اپنے فاعل اور جار مجرور سے مل کر یا ظرف سے مل کر یا اپنے متعلق سے مل کر کے جار مجرور جو ہوتے ہیں یہ فعل کا یا شبہ فعل کا متعلق کہلاتے ہیں، اور فعل یا شبہ فعل ان کا متعلق کہلاتے ہیں۔ تو جار مجرور مل کے ظرف بنتے ہیں۔ اب یہ کہ ظرف کی دو قسمیں، ظرف لغو، ظرف مستقر، تو یہ کیا بنیں گے، ظرف لغو بنیں گے یا ظرف مستقر بنیں گے۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ جو فعل یا شبہ فعل ہوں گے وہ آگے یا پیچھے جس بھی فعل یا شبہ فعل سے ان نے جڑنا ہے وہ آگے بھی ہو سکتا ہے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے والی کی جو یہ مثال ہے کہ یہاں ہم اشراء فعل محذوف نکالیں گے، پیچھے والی کی مثال یہ ہے کہ اس طرح آ جائے بھائی فی الداری یجلسو زیدن، فی الداری یجلسو زیدن، گھر میں یجلسو بیٹھا ہے زید۔ اب یہاں جو فی الداری ہے یہ یجلسو کا ظرف لغو بنے گا، حالانکہ اب یہاں دیکھو جار مجرور کا جو متعلق ہے یجلسو وہ بعد میں ہے، لیکن یہاں اشراء پہلے ہے، تو پہلے بھی آ سکتا ہے بعد میں بھی آ سکتا ہے۔ تو یہاں جار مجرور مل کے اب یہ ظرف لغو کب بنتا ہے اور جار مجرور مل کے ظرف مستقر کب بنتا ہے، تو ظرف لغو یہ اس وقت بنتا ہے جب اس کا متعلق یعنی فعل یا شبہ فعل لفظوں میں موجود ہو، یعنی پڑھا جائے، آگے لکھا ہو یا پیچھے لکھا ہو، ہمیں نظر آئے، پڑھ سکیں ہم اس کو۔ اور اگر ان کا فعل یا شبہ فعل نہیں پڑھ سکتے یعنی محذوف ہے، لفظوں میں نظر نہیں آ رہا، محذوف ہے، جیسے یہاں اشراء محذوف ہے، تو اس وقت جار مجرور مل کے ظرف مستقر بنیں گے۔ لفظوں موجود اس کی مثال ابھی میں نے آپ کو دیا، جیسے فی الداری یجلس زید، اب یہ فی الدار جو ہے یہ ظرف لغو بنے گا کیونکہ اس کا جو متعلق ہے فعل یجلس آگے ہے وہ لفظوں موجود ہے، لیکن بسم اللہ کا جو فعل ہے اور جار مجرور کا یہاں جو فعل ہے اشراء وہ محذوف ہے، نہیں پڑھا جا رہا، اب لفظوں میں صرف ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھے ہوئے ہیں اور انہی کو پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ جار مجرور کا اجرا ہے کہ جار مجرور ظرف لغو بنیں گے یا ظرف مستقر بنیں گے، تو یہ اس کا ہم نے یہاں پہ اجرا کر لیا۔ فی الحال اتنا کافی ہے، اگلے سبق میں انشاءاللہ اللہ اسم جلالت لفظ اسم کا اجرا، اللہ اسم جلالت کا اجرا، الرحمن الرحیم ان کے اجرات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔